اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ المدثر کی 32 آیت سے دیکھنا ہے، آخری رکوع ہے سورہ المدثر کی، اور سورہ المدثر 29ویں پارے میں ہے، 74 نمبر کی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر۔ اللہ تعالیٰ یہاں وٹنس کے طور پہ چاند کو پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے ہرگز نہیں، کیونکہ اوپر سے سقر کا ذکر آ رہا تھا، پچھلے درس میں سقر کے بارے میں بتایا تھا، اسی کو آگے لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز نہیں، بلکہ وٹنس ہے چاند، والقمر قسم ہے چاند کی، واللیل اذا ادبر اور رات کی جب وہ پیٹ پھیر جائے، والصبح اذا اسفر اور صبح جب وہ روشن ہو جائے، انہا لإحدی الکبر یہ یقیناً ایک بہت بھاری چیز ہے، جو جہنم کی آگ ہے، سقر ہے، جس کے بارے میں ابھی آگے اور ڈیٹیل آئے گی کہ اس میں کون سے لوگ جائیں گے۔ یہ فرمایا یہ ایک بہت بڑی آفت ہے، بہت بڑی بات ہے، نذیراً للبشر چیتاونی ہے، انذار ہے بشر کے لیے، انسانوں کے لیے یہ ایک چیتاونی ہے۔ فرمایا لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، تو جس کا جی چاہے تم میں سے وہ آگے بڑھ جائے یا پیچھے ہٹ جائے۔ لمن شاء منکم تم میں سے جو چاہے، ان یتقدم او یتاخر یا تو اقدام لے، اسٹیپ لے، آگے بڑھ جائے، او یتاخر یا تاخیر کر دے، پیچھے رہ جائے، رک جائے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیارات دیے، اور اللہ تعالیٰ کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرتا ہی نہیں ہے۔ جو اختیارات دیے ان اختیارات میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیے اور عمل کے لیے ہمیں اعمال کے لیے ابھار دیا، اور ایک صحیح راستہ دکھا دیا، ایک راستہ جو ہے ہدایت والا دکھا دیا، اور بہت سے راستے گمراہی کے ہیں۔ ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی ہے، گمراہی کے کئی راستے ہوتے ہیں۔ ظلمات لفظ آیا لیکن نور ایک آیا ہے، نور روشنی قرآن کے لیے آیا ایک ہے، ظلمات اندھیرے کئی ہوتے، تو وہ دکھا دیا، اور پھر فرما دیا جس کا جی چاہے جو چاہے کر لے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، لیکن آخرکار اینڈ رزلٹ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آخرکار موت کے بعد تو جانا اس کے پاس میں ہے، اس نے جو اجل دی ہے، زندگی دی ہے، اس میں جو اعمال کر لو، اور جو بھی اعمال آدمی کرتا ہے اس کا اثر ترنت اس کی لائف پہ پڑتا ہے اور سماج پہ بھی پڑتا ہے۔ اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اینڈ رزلٹ ہے، کوئی آدمی کوئی بھی چیز اللہ سے بے قابو نہیں ہے، کوئی بھی حد سے، وہ ایک اختیار میں ہے، بس وہ اختیار کرنے کے ہم کوشش ہے، لیکن اینڈ رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے عمل کرنے کا، ہم صرف عمل کر سکتے ہیں، لیکن اینڈ رزلٹ، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اعمال کے لیے تو فرما رہا ہے کہ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، تم میں سے جس کا جی چاہے یا تو وہ آگے بڑھ جائے یا وہ پیچھے رہ جائے۔ اگر ہمیں یتقدم اقدام لینا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو پھر ہمیں قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل کرنا پڑے گا، اور اگر پیچھے رہ جانے والوں میں ہے تو پھر اپنی مرضی سے زندگی گزارنا پڑے گی، معاشرے کو دیکھ کے زندگی گزارنا پڑے گی، جیسے ہے ویسی زندگی گزارو، آپ کوئی نہیں پڑھو، تو اس کا رزلٹ پھر وہ ہدایت والا نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس نے جو کمایا وہ اس کے بدلے گروی ہے، رہن ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے، وہ جو کمائی کرتی ہے اس کے بدلے وہ گروی ہے۔
सही अमाल करेंगे छुटकारा मिल जाएगा, गलत अमाल करेंगे तो हमेशा के लिए कैद खाने में पहुंच जाएंगे। पहली बात तो ये है कि नफ्स भी समझें कि नफ्स होता क्या है। नफ्स, कुरान में ये लफ्ज़ कई बार आता है, नफ्स। नफ्स वैसे आमतौर पे अपन कह देते हैं जो जान है, जैसे बोलते हैं जो मैंने किया, तो मैं कौन है, वही तो है नफ्स। जो मैं है आपकी वो नफ्स है। कौन ने किया, आप कह रहे हो मैंने किया। मैंने किया मतलब कोई भी काम करते हो वो तो हाथ से करते हो या पैर से करते हो या मुंह से करते हो, लेकिन उससे हाथ से भी करते हो तो बोलते हो मैंने किया। तो आपके अंदर जो मैं है, जो नफ्स है, जो जान है, वही तो है नफ्स। अब इसको अगली सूरत में इसके बारे में और थोड़ी डिटेल आएगी जब बात करेंगे कि नफ्स होता क्या है। और नफ्से अम्मारा, नफ्से लव्वामा, नफ्से मुतमइन्ना, ये तीन नफ्स, हालांकि एक ही चीज़ होती है, इनकी तीन कैटेगरीज कैसे हो जाती हैं इंसान की ज़िंदगी में। नफ्से अम्मारा क्या होती है, नफ्से लव्वामा क्या होती है और नफ्से मुतमइन्ना क्या होती है, और तीनों का जिक्र कुरान में है। ये जब अगली सूरह क़यामा आएगी तो उसमें डिटेल में आएगी ये बात, अभी वो मौजू नहीं बनता है। लेकिन हर नफ्स अपने कमाई के बदले रहन है, गिरवी है। जो वो अमाल करेगा, अमाल करने पर भी, और अमाल जो है सही अक़ीदे के साथ, सही नीयत के साथ जो अमाल होते हैं, सही नीयत के साथ, वही काबिल कबूल होते हैं। फरमाया इल्ला असहाबल यमीन, मगर सादतमंद, असहाबल यमीन सीधे हाथ वाले, मतलब अरबी में होता है जो नेक बख्त सादतमंद लोग हैं, वो फ़ी जन्नाती यतसालून, वो जन्नतों में पूछ रहे होंगे, अनिल मुजरिमीन, मुजरिमों से वो ये सवाल करेंगे, पूछेंगे। जो मुजरिम होंगे उनसे जन्नत वाले पूछेंगे, जन्नत में जो होंगे असहाबल यमीन, वो पूछेंगे मा सलककुम फ़ी सक़र, तुम सक़र में कैसे, कौन सी चीज़ तुम्हें सक़र में ले आई, कौन सी चीज़ तुम्हें जहन्नम की आग में ले आई, कौन सी चीज़ तुम्हें जो है इस बड़ी भयानक आग में, किस चीज़ ने तुम्हें दाखिल कर दिया। मा सलककुम फ़ी सक़र, तुम कैसे आ गए यहाँ पर सक़र में, तुम्हें कौन सी चीज़ ने दाखिल कर दिया सक़र में। कालू, अब जहन्नमियों का जवाब देखो, जो सक़र में होंगे, जहन्नम की आग में घिरे होंगे, वो कहेंगे कालू लम नको मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे कि हम मुसल्लीन नहीं थे, हम मुसल्लीन में से नहीं थे। जिसको बारे में कुरान ने कहा फला सद्दक़ा वला सल्ला, ना इसने सलात तस्दीक की ना सलात कायम करी, वो भी कहेंगे लम नको मिनल मुसल्लीन, हम सलात कायम नहीं करते थे। बहरहाल वो कुछ भी करते हो जिसको वो सलात समझते हो, लेकिन वो ये कहेंगे कि हम सलात कायम नहीं करते थे। लम नको मिनल मुसल्लीन, अब ये सलात का मौजू एक पूरा मौजू है, कुरान की बहुत अहम इस्तिलाह है अकीमुस सलात, लेकिन उसको कुरान से ही समझना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने जैसी सलात करने का हुक्म दिया वैसे ही करेंगे, और अपनी मर्ज़ी से कोई करता तो वो अपने जवाबदेही है, वो उसको कोई रोक टोक नहीं है, वो ख़ुद का जवाब तैयार रखे अल्लाह के। अल्लाह ताला इस किताब के बारे में पूछेगा, इस किताब से आपको दलील देना पड़ेगी अपने अमाल की। अगर इस किताब में वो अमाल नहीं मिलता है तो आपके पास जो जवाब हो आप देते रहिएगा। लेकिन कुरान से जो दलील है उसी के बारे में बात करते हैं। तो फरमाया कुरान में सलात के बारे में बहुत डिटेल में है, उसको एक एक करके समझें और फिर धीरे धीरे इंशाअल्लाह वो बात समझ में आएगी। का तो वो कहेंगे कालू लम नको मिनल मुसल्लीन, हम मुसल्लीन में से नहीं थे। वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, और ना हम मिस्कीन को खाना खिलाते थे। जो ज़रूरतमंद है, मिस्कीन है, उनको खाना खिलाते थे, उनके ताम, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते थे। ताम में तो सब चीज़ें आ जाती, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, सब चीज़ें ताम। वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, ना हम मिस्कीन को खाना खिलाते थे। दूसरा दोष उन्होंने ये बताया कि ना तो वो अहकाम इलाही के पीछे चलते थे, और ना ये जो काम था जो उसका रिज़ल्ट निकल के आता है, ना वो ये काम करते थे। वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, ना वो मिस्कीन को खाना खिलाते थे।
بھائی آج تو ایسا موقع ہے کہ آج تو اتنے ضرورت مند ہیں کہ اگر ذرا سی بھی ہم تھوڑا بھی کوشش کر لیں تو اللہ کے آج ہم سعادت مند ثابت ہو سکتے، ہم یہ پروو کر سکتے کہ اللہ کے ہم بندگی کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے نیک بندوں میں ہیں۔ اگر ہم اس کام کو تھوڑا بھی جو ہے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ضرورت مند کی ضرورت کیسے پوری ہو جائے، جو بھی آپ کے پاس جو بھی آپ سے بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی حیثیت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا بھی ایکسٹرا پیسہ ہے تو آپ تھوڑی بہت تو مدد کر ہی سکتے ہو، ورنہ اگر آپ کی ضرورت ہے اس میں سے بھی نکال کے آپ کر دو گے تو یہ اللہ کے اور بڑی قربانی ہوگی۔ تو ضرورت مندوں کو تلاشیں اپنے قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں، اپنے دوست یاروں میں، اپنے پڑوس میں، اور پہلے ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، پھر اور بھی لوگ باہر ہیں جہاں جس کی ضرورت دیکھیں وہاں پوری کریں، لوگوں کو اس کے لیے ابھاریں بھی، کم سے کم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں بھی۔ تو فرمایا یہاں پر ایک دوسری انہوں نے یہ بتائی وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اور ہم کٹ حجتی بحث بازی کرنے والوں میں بحث بازی ہی کرتے رہتے تھے، وہی مسئلے مسائل، وہی ساری کتابیں، ان کے جھگڑے، یہ روایت صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ایسے ہے، یہ ان کے نزدیک ہے، بس اسی میں پڑے رہتے تھے، اور جو کام کرنے کے تھے وہ نہیں کرتے تھے۔ ایک تو ہوتا قرآن سمجھنا اپنی عقل سے اور اس پہ عمل کرنا، صلاۃ قائم کرنا یعنی احکام الہی کے پورے پیچھے پیچھے چلنا، پھر اس کو عملی طور سے عملی طور سے اس پہ عمل فائز ہونا، وہ یہ کہ سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا، تزکیہ کرنا، اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا۔ تو وہ یہ نہ کر کے بس وہ تو بحث بازیوں میں پڑے رہتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اور ہم یوم الدین فیصلے کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ اصل میں یہ قیامت کا دن، اس کو جھٹلاتے تھے۔ کوئی بھی آدمی آپ کو یہ کہتا کبھی بھی نہیں ملے گا نا کہ قیامت نہیں آئے گی، قیامت کچھ نہیں ہوتی، شاید ہی کچھ لوگ جو کہتے ہیں جو بہت زیادہ حد سے گزر جاتے، لیکن آدمی عملی طور اور اس کو یہ کہنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا کہ قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت جب آئے گی تو وہ تو آئی جائے گی، یہ کہنے سے اس کا کیا فائدہ ہے کہ نہیں آئے گی؟ کہہ دے گا آئے گی، آپ کہو گے آئے گی قیامت، کہے گا آئے گی، لیکن اس کا اعمال یہ بتاتا ہے کہ اس کو قیامت کے نہ آنے کا یقین ہے، مطلب آنے کا یقین پختہ نہیں ہے۔ قیامت کے آنے کا یقین کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ سے مبعوث ہونا اور اپنے اعمال کو خدا کے سامنے پیش کرنا اور آپ کے اعمالوں کی پوچھ ہونا۔ اگر یہ ذہن میں ہے تو پھر کوئی بھی آدمی اکیلے میں بھی تنہائی میں بھی نہ جھوٹ بولے گا، نہ غیبت کرے گا، نہ کسی کو فراڈ کرے گا، معاشرے سے نہیں، اس کو رب کے سامنے جانے کا ڈر ہوگا نا۔ اس وجہ سے اس کو قیامت کا یقین ہوگا کہ ایسا فیصلے کا دن آنے والا ہے جسے ہمیں سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا پڑے گا، اور جسے اس کا یقین نہیں ہوتا وہ چوری چھپے کچھ بھی کرتا رہتا ہے۔ وہ صرف معاشرے کے ڈر سے ہو سکتا سامنے کوئی چیز نہ کرے، لیکن اندر سے بے ایمانی، فراڈ، جھوٹ سب رہتا اس کے اندر، پنپا رہتا ہے۔ صرف جو ہے وہ باہری طور سے لوگوں کو دکھانے کے لیے معاشرے کے ڈر سے وہ کچھ چیزوں سے، برائیوں سے بچا رہتا ہے کہ یار بے عزتی نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، بدنامی نہ ہو جائے، یہ تو، لیکن اندر سے وہ پورا بھیڑیا ہی رہتا۔ لیکن قرآن اندر سے لوگ جس کو آخرت کا یقین ہوتا ہے، قیامت کے آنے کا یقین ہوتا ہے، وہ اپنے کو پورا پریپیئرڈ کر کے چلتا ہے کہ ہمیں ایک ایک بات کا جواب اللہ کیا دینا ہے۔ اگر یہ خیال بھی ہمارے من میں گزر رہا، آ گیا چلو، لیکن برابر آتا رہا یہ اور برا خیال ہے، پھر بھی ہم اس کو پنپائے رہے، یا برے خیال یا غیبت یا جھوٹ جو بھی زندگی میں تھا وہ کیوں نہیں نکلا؟ اگر نہیں نکلتا ہے، جس کو آخرت کا یقین ہوتا ہے وہ تو اس کو ترنت نکال دیتا ہے، اور جس کو نہیں ہوتا ہے وہ پنپائے رہتا ہے، وہ کہتا ہے کام چل رہا، چلاتے رہو دنیا میں جب تک چل رہا، جھوٹ سے، فراڈ سے، فریب سے، جو بھی کام چل رہا، کام تو نکل رہا، اپنا نکالتے رہو، جب پھنسیں گے دنیا میں تب اس سے بیک ہو جائیں گے، تب چھوڑ دیں گے یہ اعمال۔ جب دنیا میں پھنسیں گے، آخرت میں پھنسنے کا، آخرت کا یقین اس کو پختہ نہیں رہتا۔ اسی لیے یہ بار بار آتا ہے کہ یہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ ان کے اعمال بہت گڑبڑ ہیں، جھوٹ، فراڈ، فریب ان کی زندگی میں ہے، بس تھوڑا بہت جو ہے
اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ اور ہر دھرم میں رہتا ہے کچھ نہ کچھ، وہ یہ رسمیں ادا کرتے ہیں، لیکن اصلی میں ان کو یقین نہیں ہے کہ اس زندگی کا حساب انہیں آگے دینا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، ہر اعمال کا جواب۔ تو وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وہ کہیں گے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، یعنی عملی طور سے آخر فیصلے کے دن کو، حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، یقین ہو گیا اس بات کا۔ یقین تو موت پہ آ ہی جاتا جب سارے ملائکہ دیکھنے لگتے اور ساری چیزوں جو ہے برزخ، عالم برزخ کا میٹر، یہ زندگی سے الگ ہو جاتا آدمی، وہ دیکھنے لگتا، پھر تو یقین آ ہی جاتا ہے، اسی لیے اس کو یقینی کہا جاتا ہے موت کو، ایز ٹروتھ ایز ڈیتھ، اتنا سچا جتنا کہ مریتیو، اس سے زیادہ سچائی کوئی ہو بھی نہیں سکتی، اور اس میں آگے آنے والی سچائیاں بھی جو ابھی آپ کو شک ہے، جس پہ ریب ہے، جو چیز وہ چیز نہیں ہوتی، پھر وہ یقینی طور پہ ہو جاتی۔ تو فرمایا حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ یقین آ گیا، میں موت آ گئی۔ فما تنفعہم شفاعت الشافین، تو اب ساتھ کھڑے ہونے والے کا ساتھ انہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ یہ جو شفا لفظ ہے، اصل میں وہ شفا جو لفظ ہے وہ جوڑی دار کے لیے آتا ہے، قرآن میں ہے والشفا والوتر، سم وشم، یعنی جوڑی دار اور اکیلا۔ تو شفاعت، اب چونکہ ساتھ میں کھڑا ہے، وہ آپ کا جوڑی دار ہے، ساتھ میں کھڑا، تو وہ آپ کا فائدے کی بھی بات کر سکتا اور آپ کے نقصان کی بھی بات کر سکتا، دونوں طرح، وہ آپ کی سفارش بھی کر سکتا اور وہ آپ کی شکایت بھی کر سکتا۔ تو قیامت میں جو ساتھ میں کھڑے ہونے والے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ ایک تو ملائکہ ہوں گے جو آپ کے اعمال نامے سب درج کر رہے ہیں، دوسرے جو ہے وٹنس کے طور پہ رسول ہوں گے جس کی قرآن سے گواہی ہے، یہ دو چیزیں۔ تو اتنے ٹائم وہ ان کا ساتھ میں کھڑے ہونا ان کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ اب چونکہ ساتھ میں کھڑے ہونے سے مراد انہوں نے شفاعت سے سفارش بھی لے لیا، عربی میں سفارش لفظ پورے قرآن میں آیا نہیں ہے، لیکن سفارش چونکہ لے لیا، چونکہ وہ ساتھ میں کھڑا ہے اسی لیے وہ آپ کا سفارشی ہے، ایسا مان کے چلا جاتا، ایسا مان کے ہی چلا جاتا کہ جو آپ کے بغل میں کھڑا وہ آپ کا سفارشی ہے، تبھی تو آپ کے ساتھ میں کھڑا ہو۔ لیکن قیامت میں یہ ہوگا کہ وہاں تو دو ٹوک صاف صاف بات ہوگی، یوم آیا نا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہ جو ثواب، جو صحیح بات کہے بالکل وہی وٹنس کے طور پہ آئے گا۔ تو وہاں پر یہ جو ساتھ میں والے ہوں گے یہ آپ کے خلاف گواہی دیں گے اگر قرآن چھوڑ دیا ہوگا۔ اس میں رسول کی گواہی تو صاف صاف شکایت قرآن میں موجود ہے، سورہ فرقان میں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے کہ اے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو وہاں وہ یہ گواہی دیں گے کہ یہ قرآن کو چھوڑ دیا تھا میری قوم نے۔ تو وہاں جو اعمال نامے لکھنے والے ہیں وہ بھی یہ گواہی دیں گے۔ تو جو یعنی کوئی نفع نہیں دے گا، کوئی کا ساتھ میں کھڑے ہونا کسی کو نفع نہیں دے گا۔ تو فما تنفعہم شفاعت الشافین، یہاں انہوں نے ترجمہ اسی لیے کر دیا کہ سفارش، کسی کی سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی۔ تو اس سے یہ اندازہ نکالنا کہ سفارش تو ہوگی بس کام نہیں آئے گی، سفارش تو ہوگی کام نہیں آئے گی، یہ غلط ہے۔ قرآن کو آپ تھوڑا عربی سے سمجھیں گے، شفاعت کی میننگ تو سمجھ میں آ جائے گا، وہاں سفارش کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ساتھ میں کھڑے ہونے والے جو بات کہیں گے جب ان کو اجازت دی جائے گی تو وہ بات نفع نہیں دے گی آدمی کو، کیونکہ اس کے اعمال اس کے خلاف ہوں گے۔ وہاں کوئی دنیا کے حساب سے کوئی دھاندلی تھوڑی ہوگی، سفارش تو وہاں ہوتی ہے جہاں دھاندلی ہو، جہاں ایک نمبر میں کام ہو رہا ہو وہاں سفارش کا کوئی کام ہی نہیں رہتا، وہاں تو ایک نمبر میں کام ہوگا، جیسے اعمال ویسا فیصلہ۔ تو فرمایا فما لہم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہو گیا کہ یہ نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں، پیٹ پھیر رہا ہے، منہ پھیر رہا ہے، اعراض کر رہا ہے۔ کانہم حمر مستنفرہ، مانو کی بتکے ہوئے گدھے ہوں، فرت من قسورہ، جو شیر سے بھاگ رہے ہوں۔ جیسا وہ ایک ڈر ہوتا ہے نا شیر کا اور جانوروں کے اندر جو دیکھتے بھاگتے، اس طرح اس سے انہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے کلام سے اس طرح بدک رہے لوگ باغ اگر
اصل میں وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. رسول جب وہ پیش کر رہے تھے تو انگلیاں دے دیتے تھے, بھاگ جاتے تھے, کپڑے اوڑھ دے. ابراہیم علیہ السلام اور وہ نوح علیہ السلام کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے انہیں ہر طریقے سے سمجھایا تیری آیتوں سے, لیکن یہ انہوں نے کپڑے اوڑھ لیے, مانے نہیں, کیونکہ انہیں پتہ نہیں کیا اس میں ایسی گمراہی بچپن سے وہ ذہن میں بھرا رہتا تھا جو ان کے دین اس کے وہ خلاف ہوتا تھا. اسی لیے انہیں بڑی الرجی سی ہوتی تھی اس کو سننے سے کہ یہ بالکل الگ کیسی بات کر رہے ہیں, دنیا تو یہ کر رہی. اور ہمیشہ سے حقیقت یہی رہتی کہ حقیقت وہی ہے جو اللہ کے کلام میں وہی حق ہے. رسول اللہ کے سے تو کتنا کہتے تھے کہ آپ تو گمراہی میں ہو گئے اور گمراہ میں, تو آپ فرماتے تھے کہ میں تو بس اس پر عمل کر رہا ہوں جو میری اوپر وحی آ رہی. اب وحی کسی پر آئے گی نہیں, آخری رسول آ چکے, اب تو جو لے دے کہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو قرآن میں ہے اور آپ کی عقل پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کتنا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے. اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے, قرآن کو سمجھ کے جتنا آتا جائے, کم سے کم اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کے کہہ تو دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی کتاب سے یہ سمجھے اور ہم نے یہ کیا. نہیں تو کیا سمجھے اور کیا کیا, کیا جواب دو گے آپ؟ ہم نے سب کو کرتے دیکھا تو ہم بھی کرنے لگے, یہ کہیں گے کیا کہ ہمارے بڑوں نے جو کہا ہم وہ کرنے لگے؟ ان دونوں باتوں کی قرآن میں مخالفت آئی ہے, کیا جواب دیں گے؟ تو اپنے اعمال کو قرآن کے مطابق کریں. جو من میں آ رہا, اچھا لگ رہا ہے, وہ حق نہیں ہے. جو حق قرآن میں آیا وہ حق ہے. تو فرمایا تذکرۃ مورزین, مانو کہ گدھے ہوں, کانہم حمر مستنفرہ, بت کے ہوئے, فرت من قسورہ, شیر سے بھاگ رہا ہوں. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ, بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کھلی ہوئی کتاب دی جائے. ہر آدمی کو اصل میں یہ تھوڑا سا آپ اس آیت پہ غور کریں تو سمجھ میں آئے گا. لوگ رسول کے دین پہ نہیں چلتے, جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہوتی, کیونکہ اللہ کا دین ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو رسول کے ذریعے سے ملتا ہے. اور لوگ اکثر رسول کے دین پر نہیں رہتے, جو رسول لے کر آتا ہے اس پر نہیں رہتے, اس کے نام پہ جو کچھ اور باتیں گڑ دی جاتی وہ اس پر رہتے ہیں ہمیشہ. اور اسی پہ ہی ہوا, ہمیشہ اسی پہ ہی عذاب آئے, اسی پہ قومیں پوری کی پوری گمراہ ہوئیں کتاب رہتے ہوئے. سابقہ قوم امت جو یہودی اور نصارہ, ان کے پاس کیا اللہ کی کتاب موجود نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا ان کے یہاں عالم نہیں ہے جو کتاب کی تعلیم دیتے تھے؟ پھر کیوں ہوا پورے اے ٹو زیڈ, کیوں اللہ کا غضب لے گئی وہ قوم؟ کچھ تو ہے کہیں نہ کہیں. تو آپ سمجھو نا کہ رسول کے دین پہ نہیں رہتے. جو رسول دین دے کر جاتا ہے, جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو دین دے کے گئے وہ پورا کا پورا قرآن میں ہے, جس کی حفاظت بھی اللہ نے کر دی قیامت تک. اب تو کوئی دو ٹوک اس میں کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس میں بھی ملاوٹ ہے, اس میں ملاوٹ ہو ہی نہیں سکتی, پیور دین ہے. باقی جو رسول اللہ کے نام سے جو کہا جاتا ہے وہ اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے کہ وہ کہا ہے نہیں کہا, اور وہ تو کہہ ہی نہیں سکتے نا ایکسٹرا سے کوئی بات ہے قرآن کے علاوہ. کوئی آدمی یہ دکھاتا ہے کہ وہ قرآن میں نہیں ہے, وہ بات بھی رسول اللہ کرتے تھے, حدیثوں میں آئی ہے, تو پھر وہ یہ ایک طرح سے رسول پہ الزام لگاتا ہے کہ وہ بھی ایسے اعمال کرتے تھے کہ جو قرآن میں نہیں تھا وہ بھی اعمال وہ کرتے تھے. ایسا نہیں ہے بھائی, قرآن کے تابع انہیں بھی کر دیا گیا تھا. آج پورا کا پورا دین قرآن میں محفوظ ہے, لیکن قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں. اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے, بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ, ہر ایک ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ اسے ایک کھلی ہوئی کتاب دی جائے. اس کا جو سسٹم ہے زندگی گزارنے کا, جو صحف منشرہ کھلی ہوئی کتاب ہر ایک کے پاس آ جائے, اس کا پرسنل دین, وہ رسول کے دین کو ماننے پہ کبھی بھی نہیں مانا جاتا. یہ دقت ہوتی نا کہ ایک بشر ہمیں سکھائے گا, اس پہ رہتی تھی. اور جب وہ جو لوگ اس پر ایمان لے آتے تھے, پھر کئی پشتوں بعد پھر ان کے یہاں یہ پھیلا دیا جاتا تھا کہ رسول یہ بھی کہہ کے گئے, پھر وہ وہی کانسیپٹ بن جاتا تھا کہ دین بتانے والا کوئی بہت آسمان سے اڑتا ہوا ایسے آتا ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کا ایک پرسنل اس کی کتاب ہو کھلی ہوئی. کلا, اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں, بل لا یخافون الآخرہ, بلکہ یہ آخرت پر سے خوف نہیں رکھتے. کلا, ہرگز نہیں, انہو تذکرہ, یہ تو ایک یاد دہانی ہے.
فمن شاء ذکر، تو جو جس کا جی چاہے وہ یاد دہانی کر لے، چیت جائے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور کوئی یاد دہانی بھی نہیں کر سکتا سوائے مگر یہ کہ اللہ چاہے. جیسے قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک رب العالمین نہ چاہے. الٹیمیٹلی پوری طرح سے آدمی اختیارات، آدمی جو ہے عمل کرنے کا تو اختیار ہے اسے، لیکن اینڈ رزلٹ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ ہدایت چاہتا ہے تو پہلے تو اسے اللہ کی کتاب پہ آئے، اللہ کی کتاب سمجھ کے پڑھے، پھر اینڈ رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ چاہے گا تو اسے ہدایت دے گا، چاہے گا تو گمراہی میں تو ہے ہی آدمی، ظلمات میں تو رہتا ہی ہے قرآن سے پہلے، چاہے تو وہ ظلمات میں ہی رہے گا. تو اللہ سے تو ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے ہر وقت دل سے التجا کرتے رہنا چاہیے اس سے کہ اللہ ہدایت پر دے. اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے بچا، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ ہمیں ایسی اس سے بچا جو آپ نے پہلی امت، ایسے بوجھ سے بچا جو پہلی امتوں پہ ڈالے، یہاں تک کہ اتنا مومنوں کی پرکھ ہو گئی کہ ہلا ہلا دیے گئے. ہم تو اتنے ایمان والے مضبوط نہیں ہیں آج کے ٹائم میں ہم لوگ، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ زیادہ کڑی آزمائش میں تو آدمی ٹوٹ بھی جاتا ہے. تو فرمایا یہ آخرت کا ڈر نہیں رکھتے. کل انہ تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، تو جس کا جی چاہے چیت جائے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چیت سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے. ہوا اہل التقوی، وہ اہل التقوی ہے، یعنی وہ ایسا ہے کہ اس کے عذاب کے ڈر سے بچا جائے، متقی بنا جائے. وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور وہی ہے جو مغفرت کرنے والا ہے، اہل مغفرت ہے، وہ مغفرت کرنے والا ہے، اہل المغفرہ ہے، کہ اس سے مغفرت چاہی جائے، اس سے وہ بچاؤ چاہا جائے. غفرہ کہتے ہیں وہ بچاؤ، سامان، سر کی ٹوپی لوہے کی جو جنگ میں لگائی جاتی تھی وہ غفرہ کہلاتا. مغفرت وہ سادھن، وہ اعمال جس سے آپ کا بچاؤ ہو جائے. تو اہل المغفرہ بھی وہی ہے، وہ آپ کو مہیا کرا دے گا. یہاں پر سورہ القیامہ پوری ہوئی، اور انشاءاللہ سورہ المدثر پوری ہوئی. انشاءاللہ سورہ القیامہ اگلی بار لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.